بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبیہ الکریم۔ تمام طلباء جانتے ہیں کہ آج ہم نے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کی تبلیغی مساعی ہے، اور اس حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب شہرت ہوئی اور آپ کے حواریوں نے آپ کا پیغام دور دور تک پہنچایا تو یقیناً جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف سے، بالخصوص یہود کی طرف سے جو ہے وہ آپ کو بہت سی مخالفتوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ تو آج ہم نے اسی موضوع پر جو ہے وہ گفتگو کرنی ہے، تو موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حضرت عیسیٰ اور ان کے حواریوں کی تبلیغی مساعی کا جو ہے وہ جائزہ لیتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کا آغاز کیسے ہوا اور کس طرح سے حواری جو ہیں وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہوئے، آپ کے ساتھ جو ہے وہ ان کا تعلق جو ہے وہ کس طرح سے بنا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ تاریخ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اور ان کے حالات زندگی کے حوالے سے ہم نے جو تفصیلات پڑھی ہیں یا جن باتوں کو جو ہے وہ ہم نے قرآن یا اناجیل اربع کی روشنی میں جو ہے وہ دیکھا ہے، وہ ساری کی ساری باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ سارے کے سارے معجزات اور وہ سارے کے سارے پہلو جن کی بنیاد پر آپ کو آپ کی نبوت اور آپ کے منصب کو جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے بہت سے لوگوں نے پہچان لیا تھا، لہٰذا آپ کی اتباع میں جو ہے وہ کافی سرگرم تھے۔ تو اس حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب باقاعدہ پھر اپنے یعنی انجیل کی روایت کے مطابق 30 سال کی عمر کے بعد جب اعلان نبوت کیا، اور اعلان نبوت کے بعد جو ہے وہ آپ نے باقاعدہ جو ہے وہ لوگوں کو اللہ کے پیغام کی دعوت دی اور آنے والی جو آسمان کی بادشاہت ہے اس سے لوگوں کو آگاہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے متعلق جو ہے وہ بشارتیں بتائیں۔ تو یہ ساری وہ باتیں تھیں جن کا تعلق جو ہے وہ تبلیغ سے تھا۔ تو اس حوالے سے جو تفصیلات ہیں آپ کی کتابوں میں درج ہیں، جو ہے وہ آپ کی کتاب پر جو ہے وہ درج ہے، موجود ہے، آپ اپنی کتابوں کو بھی جو ہے وہ سامنے رکھیں اور جو گفتگو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں اس کو بھی جو ہے وہ ذہن نشین رکھیں۔ تو اس حوالے سے یہ بات ہم واضح طور پر کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کا آغاز کب ہوا؟ وہ اعلان نبوت کے بعد ہوا، یعنی جو ہی انہوں نے اعلان نبوت کیا تو اس کے بعد ساتھ ہی جو ہے وہ تبلیغ کا آغاز کر دیا۔ اور اعلان نبوت آپ جانتے ہیں کہ جب 30 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا تھا تو اس وقت جو ہے وہ آپ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد جو ہے وہ تبلیغ کا آغاز کیا، اور اس سے متعلق جو ہے وہ متی کی انجیل میں کیا اقتباس درج ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپنی تبلیغی جو مساعی ہے اس کا آغاز کیا۔ مساعی سعی یعنی کوشش سے ہے، تو مساعی سے مراد جو ہے وہ آپ کی تبلیغی کوششیں، تبلیغی مساعی سے مراد تبلیغی کوششیں۔ تو اس حوالے سے متی کی انجیل کا یہ اقتباس در آپ نے سامنے رکھے۔ کتاب مقدس کے جو متی کی انجیل ہے اس کے چوتھے باب میں جو آیت نمبر 17 سے آگے بحث چلتی ہے وہاں یہ باتیں درج ہیں، ذرا دیکھیے گا۔ اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یہ اس وقت سے مراد یعنی نبوت کے اعلان کے بعد۔ اور اس نے گلیل کی جھیل کے کنارے پھرتے ہوئے دو بھائیوں یعنی شمون کو جو پترس کہلاتا ہے اور اس کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا کیونکہ وہ ماہی گیر تھے، اور ان سے کہا میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدمگیر بنا دوں گا۔ وہ فوراً جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے، اور وہاں سے آگے بڑھ کر اس نے اور دو بھائیوں یعنی زبدی کے بیٹے یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو دیکھا کہ اپنے باپ زبدی کے ساتھ کشتی پر اپنے جالوں کی مرمت کر رہے ہیں، اور ان کو بلایا۔ وہ فوراً کشتی اور اپنے باپ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ تو اب اس اقتباس میں یعنی وہ سفر جو تبلیغ کی غرض سے شروع ہوا اس کی طرف اشارہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ چار لوگوں کے نام آئے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ یہ چار لوگ کون ہیں؟ ایک جو ہے وہ شمون جس کا نام جو ہے وہ پترس بھی تھا، دوسرا اندریاس جس کو آپ جو ہے وہ اینڈریوس بھی جو ہے وہ یہ انگریزی میں جو ہے وہ کہتے ہیں، یعقوب جیکب بھی بولا جاتا ہے، اسی طرح یوحنا نام آپ اس سے واقف ہیں،
تو یہ چار وہ نام ہیں جو کہ آپ کے کہہ لیں کہ عزیز بھی ہیں، کسی طرح سے جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے آپ کے عزیز بھی لگتے ہیں، اور آپ یہ کہہ لیں کہ بنی اسرائیل کے سربراہ لوگوں میں ان کو جو ہے وہ شمار کیا جاتا تھا۔ جب آپ کی پکار پر، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پکار پر یہ ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے، تو یقیناً یہ وہ اولین لوگ تھے جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا، تو لہٰذا یہ چار پہلے آپ کے حواری ہیں جن کا ذکر جو ہے وہ انجیل کرتی ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہوئے۔ اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنی دعوت کا پیغام بڑے جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ، جو اللہ کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو بلانے کا پیغام تھا، اس پر جو ہے وہ عمل پیرا جو ہے وہ ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے مختلف جگہوں پر یہ جو اقتباس انجیل کے اندر موجود ہیں، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یقیناً ان کے اندر جو ہے وہ کس قدر جوش تھا، کس قدر جذبہ تھا، جس قدر ولولہ تھا۔ یہی جو متی کی انجیل کا اقتباس میں نے ساتھ ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے، اسی سے آگے جو ہے وہ تھوڑی سی عبارت اور ہے، وہ بھی ذرا دیکھ لیں تو آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انداز تبلیغ کا بھی جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے، اور آپ کس قدر جو ہے وہ سرعت کے ساتھ یہ کام سر انجام دے رہے تھے، اس کا بھی جو ہے وہ اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے وہ آیت نمبر 23 سے آگے، جو باب 4 کی آیت نمبر 23 ہے متی کی انجیل کی، اس اقتباس ہی کے تسلسل میں یہ بات ہے۔ ذرا اس کو بھی دیکھیے کہ یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا۔ یعنی وہی آسمان کی بادشاہت آنے والی ہے، یہ جو بادشاہی کی خوشخبری کی منادی ہے، یہ اسی خوشخبری کے حوالے سے بھی جو ہے وہ انجیل کا نام جو ہے وہ خوشخبری، انجیل کا مطلب خوشخبری ہوتا ہے، تو انجیل کا نام اسی وجہ سے انجیل ہے کہ وہ آنے والی آسمان کی بادشاہت کی خوشخبری کے لیے جو ہے وہ پیغام بتانے والی کتاب یا صحیفہ ہے۔ پھر وہ آگے کیا لکھتے ہیں، اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا، اور اس کی شہرت تمام سوریا میں پھیل گئی، اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے، اور ان کو جن میں بدروہیں تھیں اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے، اور اس نے ان کو اچھا کیا۔ تو اس اقتباس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر جو ہے وہ لوگ جو کسی نہ کسی دکھ، درد، تکلیف میں، مصیبت میں مبتلا ہیں، براہ راست ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق اور وابستگی اور ان کی تکالیف کو دور کر کے لوگوں تک جو ہے وہ رحم اور جو ہے وہ تالیف قلب کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کا پیغام پہنچایا۔ تو انجیل کی ان آیات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو جو معجزات عطا کیے تھے یا عطا فرمائے تھے، انہیں آپ نے براہ راست جو ہے وہ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا ذریعہ بنایا، یعنی انہی معجزات کی مدد سے جو ہے وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے جو ہے وہ اپنے قریب کیا، اور لوگ آپ کی باتوں پر جو ہے وہ لبیک کہتے ہوئے آپ کے ساتھ جو ہے وہ چلتے گئے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جس طرح میں نے پیچھے یہ جو اقتباس پڑھا ہے، اس کے اندر 4 حواریوں کا نام آیا ہے، اسی طرح انجیل میں یا کتاب مقدس میں مختلف جگہوں پر جو ہے وہ مطالعہ کیا جائے تو اور بھی بہت سے حواریوں کا نام جو ہے وہ ملتا ہے، اور وہ دیگر حواری کون تھے، بجائے یہ کہ اب وہ سارے اقتباس جو ہے وہ جمع کر کے آپ کے سامنے رکھے جائیں، آپ کی کتاب میں جو ہے وہ ان کے نام درج ہیں، ذرا ایک نظر جو ہے وہ ان ناموں کو دیکھ لیں، وہ نام کون کون سے ہیں۔ مثلا 4 نام تو ابھی آپ کو بتا دیے، باقی 8 کون سے ہیں؟ ایک فلپس ہے، دوسرا برتلمائی ہے، تیسرا توما، متی، حلفئی کا بیٹا یعقوب، تدی، شمون کنانی، اور یہودا اسکریوتی۔ تو 4 وہ اور 8 یہ کل 12 حواری ہو گئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان 12 حواریوں کا تذکرہ جو انجیل میں جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ وہ حواری ہیں جو بہت سی روایات میں، اور پھر ان میں سے آپ دیکھ لیں کہ متی اور یوحنا اور یہ 2 وہ بڑے نام ہیں جن کے نام سے باقاعدہ پھر جو ہے وہ اناجیل بھی جو ہے وہ منسوب ہے۔ تو اس طرح ان 12 حواریوں کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ نے مزید اللہ کے پیغام کو، شریعت کے پیغام کو، دعوت عام کو جو ہے وہ مزید لوگوں تک جو ہے وہ پہنچایا۔ تو اس طرح سے بہت سے کام جو دعوتی نقطہ نظر سے اہم تھے، وہ آپ کے ان لوگوں نے جو ہے وہ ان کو پھر آگے جو ہے وہ پہنچایا۔
اور اس حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو احکامات جاری کر رکھے تھے، جو ان کو تعلیمات دے کر جو ہے وہ بھیجا تھا، ان کی تفصیلات کا تھوڑا سا اگر جائزہ لیں تو آپ نے اپنے ان حواریوں کو تقریباً ہر قریے بستی بستی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا، اور ان کو تبلیغ پر بھیجنے سے پہلے جو احکامات دیے ان میں ان کی طرف جو ہے وہ متی کی انجیل کو اگر ہم دیکھیں تو ان احکامات کی طرف جو ہے وہ ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ مثلاً کتاب مقدس ہی کے اس متی کی انجیل کے باب 10 اور آیت نمبر 6 تا 9 اور پھر جو ہے وہ 14-15 آیت میں جو ہے وہ ان احکامات کا جو ہے جو احکامات حواریوں کو دیے گئے تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے حواریوں کو احکامات دیے گئے تھے تبلیغ سے متعلق، لوگوں کو دعوت حق پہنچانے سے متعلق، تو ذرا اقتباس دیکھیے کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، بیماروں کو اچھا کرنا، کوڑیوں کو پاک صاف کرنا، بدروحوں کو نکالنا، تم نے مفت پایا مفت دینا، نہ سونا اپنے کمر بند میں رکھنا، نہ چاندی نہ پیسے، اور اگر تمہیں کوئی قبول نہ کرے اور تمہاری باتیں نہ سنے تو اس گھر یا اس شہر سے نکلتے وقت اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ عدالت کے دن اس شہر کی نسبت سدوم اور امورہ کے علاقے کا حال زیادہ برداشت کے لائق ہوگا۔ تو ان احکامات سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہر عام فرد، ہر قبیلے کریے کوچے کی طرف جو ہے وہ اپنے حواریوں کو بھیجا، اور اس لیے بھیجا کہ عامت الناس، عام لوگوں کو، وہ لوگ جو بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیں جن کو شمار کیا جا رہا ہے، کہ وہ لوگ جو بنی اسرائیل ہی کی جو اصل تعلیمات تھیں، انبیاء کی جو اصل تعلیمات ہیں، جو ان سے ہٹ گئے ہیں، انہی کی طرف جو ہے وہ بھیجا، اور انہی کے ساتھ جو ہے وہ ان کے معاملات کو، ان کے دکھ تکالیف اور ان کی بیماریوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کی جو ہے وہ ہدایات دیں، اور اس ضمن میں جو بھی مخالفتیں ان کو پیش آئے، ان مخالفتوں میں جو ہے وہ اپنے آپ کو کہہ لیں کہ ان سے محفوظ کرنے کے لیے جو ہے وہ اقدامات کرنے کی تعلیم دی۔ اور اس حوالے سے یہ بات بھی اہم ہے کہ مال و دولت کو جو ہے وہ مطمع نظر نہ رکھنا، یعنی اپنے آپ کو پیسے سے، مال سے، سونا چاندی سے بچا کے رکھنا، دور رکھنا، یہ بھی ان کے لیے تبلیغی بنیادی احکامات کے طور پر جو ہے وہ ابتدائی باتوں کے طور پر یہ باتیں شامل تھی۔ اسی طرح کچھ اور نصیحتیں جو انہوں نے اپنے حواریوں کو کی تھیں ان کو بھی ذرا دیکھ لیں۔ یہ جو کتاب مقدس میں ہی متی انجیل کے باب 10 میں سے آیت نمبر 16 تا 19 کا اقتباس ہے، ذرا وہ دیکھ لیں کہ دیکھو میں تم کو بھیجتا ہوں گویا بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بیچ میں، یعنی بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بیچ میں۔ آپ ذرا اندازہ لگا لیں، اس جملے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ کو ان لوگوں کی طرف بھیج رہا ہوں کہ جو بھیڑیوں کی طرح جو ہے وہ طرز عمل اور رد عمل رکھنے والے ہیں۔ پس سانپوں کی مانند ہوشیار اور کبوتروں کی مانند بھولے بنو۔ یہ بھی ایک بات ہے، یہ کہہ لیں کہ یہ باتیں جو ہیں وہ محاورتاً، یعنی کتاب مقدس کے محاوروں کے طور پر بھی معروف اور مشہور ہیں، ان کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ مگر آدمیوں سے خبردار رہو، کیونکہ وہ تم کو عدالتوں کے حوالہ کریں گے اور اپنے عبادت خانوں میں تم کو کوڑے ماریں گے، اور تم میرے سبب سے حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے تاکہ ان کے اور غیر قوموں کے لیے گواہی ہو۔ لیکن جب وہ تم کو پکڑوائیں تو فکر نہ کرنا کہ ہم کس طرح کہیں یا کس طرح کہیں اور یا کیا کہیں، کیونکہ جو کچھ کہنا ہوگا اسی گھڑی تم کو بتایا جائے گا۔ یعنی جب وہ پکڑ لیں تو ان کو کیا جواب دینا ہے، کیا کہنا ہے، یہ اسی وقت جو ہے وہ تعلیمات جو ہیں وہ تم تک کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچیں گی، یا تمہارے ذہن میں جو بات آئے گی۔ تو اسی طرح اپنے حواریوں کی یہ نصیحتیں کرنے کے بعد آپ نے مزید کیا فرمایا کہ جو کچھ میں تم سے اندھیرے میں کہتا ہوں اجالے میں کہو۔ مراد کیا ہے کہ جو میں تم سے اس طرح جو ہے وہ تنہائی میں الگ سے جو باتیں کر رہا ہوں، جب تبلیغ کے دوران تم لوگوں سے ملو تو سب کے سامنے ان باتوں کا برملا اظہار کرو، اور جو کچھ تم کان میں سنتے ہو کوٹھوں پر اس کی منادی کرو۔ یعنی راز کی باتیں جو ہیں، اب ان کی دعوت دینے کا جب وقت ہے تو وہ باتیں جو بنیادی عقائد کی باتیں ہیں، بنیادی سچائی کی تعلیمات کی باتیں ہیں، وہ آپ سب کے سامنے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ بیان کرو۔ یہ تعلیمات جو ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہم ان کو دے رہے ہیں۔
پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے ان سے نہ ڈرو، بلکہ اسی سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ یعنی اللہ سے ڈرنے کی طرف جو ہے وہ اشارہ موجود ہے کہ یہ ظاہری طور پر یہ تمہارے مخالف ہو کر تمہارے بدن کو تو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، مگر تمہارے قلب و روح، تمہارے ذہن اور قلب میں جو عقائد پختہ ہو چکے ہیں یہ ان کو ختم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اختیار جو ہے وہ کلی اختیار ہوتا ہے، وہ نہ صرف جسم پر حاکم ہے بلکہ قلب و روح پر بھی جو ہے وہ حاکم ہے۔ تو اسی سے ڈرنا چاہیے، اسی کے نام کا جو ہے وہ سامنے جو ہے اسی کا نام پیش نظر رکھنا چاہیے، نہ کہ جو ہے وہ ان سے ڈر کر جو ہے وہ کوئی پہلو یا کوئی طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ یہ بات بڑی اہم ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جو ہیں وہ لوگوں کے درمیان دعوت اور تبلیغ کی غرض سے جو ہے وہ موجود ہوتے تھے تو لوگ ان کی بات سنتے بھی تھے، مگر جو یہود تھے بالخصوص وہ لوگ جو مذہبی طور پر جو ہے وہ اپنے آپ کو نمایاں مقام پر یا مذہبی طور پر کسی عہدے یا منصب پر فائز سمجھتے تھے، وہ بہت شدید تنقید اور مخالفت جو ہے وہ کیا کرتے تھے، اور آپ کو جو ہے وہ ان یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو بھی جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ بڑے شدت کے ساتھ مخالفت کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور اس کی مختلف وجوہات تھی اس مخالفت کی، جس کا آگے جا کے میں مزید تذکرہ بھی کروں گا۔ تو یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ نہایت ہی جو ہے وہ جرت اور بہادری کے ساتھ وہ حواری جو ہے وہ ان یہودیوں کی، ان فریسیوں کی، ان جو ہے وہ ان کے مذہبی رہنماؤں اور پیشواؤں کی جو بدعمالیاں تھیں، بڑی جرت اور بہادری کے ساتھ ان کو بے نقاب کیا کرتے تھے۔ اور اس حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کا ایک انداز یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ نصائح سے بھری ہوئی باتیں تمثیلوں یعنی مثال کے انداز میں جو ہے وہ بیان کیا کرتے تھے۔ آپ نے ایک دن لوگوں کو فرمایا کہ آسمان کی بادشاہی اس رائی کے دانے کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا۔ وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے، مگر جب بڑھتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا درخت ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ تو آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ تمثیلات جو ہیں وہ کس طرح سے جو ہے وہ استعمال کر کے لوگوں کو جو ہے وہ بات کو سمجھانے کے لیے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی طرز عمل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے اشارتاً یہ باتیں ہم جو ہے وہ کسی قدر جو ہے وہ اقتباسات سے جو ہے وہ سمجھ پاتے ہیں، مگر یہاں جو بات اب مزید سمجھنے کی ہے وہ یہی ہے کہ ایک بات تو آپ کے سامنے اب یہ آ گئی کہ تبلیغ کا آغاز اعلان نبوت کے بعد ہوا، اور وہ کس طرح کی تبلیغ تھی وہ آپ کے سامنے بات آ گئی، اور اس دوران جو ہے وہ اناجیل کے اقتباسات سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کے حواریوں کی تعداد جو ہے وہ 12 تھی، ان کے نام بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گئے، اور ان کو حکم کیا دیا گیا اور کس طرح کی دعوت اور تبلیغ دینے کا حکم دیا گیا، اس حوالے سے بھی انجیل کے اقتباسات آپ کے سامنے آ گئے۔ اب آخر میں اسی موضوع سے متعلق جو آپ نے اہم بات سمجھنی ہے وہ یہی ہے کہ قرآن میں حواریوں کا تذکرہ بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا طرز عمل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیسا تھا، اور ان کا جو ہے وہ تذکرہ قرآن مجید میں بڑے اچھے الفاظ میں جو ہے وہ موجود ہے، مختلف آیات کے اندر جو ہے وہ ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک دو جگہوں سے جو ہے ان کا ذکر کرتا ہوں۔ مثلاً قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو جو ہے ان کا بہت وفادار اور تبلیغی مساعی میں جو ہے وہ ان کا فعال کردار جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ ہمیں ملتا ہے۔ مثلاً سورہ صف کی آیت نمبر 14 ذرا دیکھیے کہ قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے جب یہ کہا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے، تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں۔ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ مددگار ہیں آپ کے۔ تو آپ کے حواریوں کو جو ہے وہ آپ کا جانثار بیان کیا ہے، آپ کا مددگار بیان کیا ہے، آپ کے ساتھ جو ہے وہ ربط و تعلق میں مضبوط جو ہے وہ طرز عمل کا حامل جو ہے وہ ظاہر کیا ہے۔ جبکہ بنی اسرائیل کے حواریوں سے متعلق بعض انجیل کے اقتباسات جو ہے وہ اس سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کچھ جو ہے وہ مخالفت پر مبنی طرز عمل بھی جو ہے وہ اختیار کرنے والے تھے اور ان کو دھوکہ دینے والے تھے، بالخصوص جو ہے وہ یہودیوں کے اور رومی سلطنت کے خلاف جب آپ کو اصولی دیا جا رہا تھا تو اس وقت حواریوں کا کردار جو ہے وہ مناسب نہیں تھا۔
منافقت مبنی تھا، تو اس حوالے سے میں تفصیل ہم پیچھے بھی بیان کر چکے ہیں کہ یہودا اسکروتی کے علاوہ جو ہے وہ کسی اور کی طرف جو ہے وہ ایسی کوئی بات جو ہے وہ منسوب نہیں ملتی اگر انجیل کا بھی جائزہ لیا جائے۔ تو حواریوں نے جو ہے وہ کس طرح سے آپ دعوت اور تبلیغ کا کام کیا، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ بہت سی باتیں ہمیں قرآن مجید کے مطالعے کے حوالے سے جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ مثلاً جب آپ کے حواریوں نے آپ سے مل کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچایا، تو انہوں نے اس طرح کی جو تمام تر مشکلات تھیں ان کو برداشت بھی کیا تھا، اور بنی اسرائیل کی بستیوں میں گلی گلی جاتے اور لوگوں کو حق کی راہ دکھاتے تھے۔ انہوں نے دین حق کی سر بلندی کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ وقف کر رکھا تھا۔ تو اس حوالے سے اناجیل اربعہ میں تو جو نقشہ ہے وہ کسی قدر آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس حوالے سے اناجیل میں ایک پہلو جو کہ وہ مخلص نہیں تھے، تو قرآن مجید کی اس آیت کے وہ نحن انصار اللہ کے ضمن میں مخلص تھے، یہ بات جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے، ثابت ہو جاتی ہے۔ تو پھر اسی طرح جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مددگار اور معاون ہونے کا پہلو جس کی وجہ جو ہے وہ قرآن مجید فرماتا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک بات اور بھی جو آپ کی کتاب میں درج ہے وہ جو ہے وہ اس حوالے سے بڑی ریلیونٹ ہے، وہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ کے حواری جو ہے وہ مخلص تھے۔ اس کی طرف ان کا حواری ہونا ہی، حواری کا لفظ ہی جو ہے وہ استدلال کرتا ہے۔ وہ کس طرح؟ اس اعتبار سے کہ حواری کا جو معنی ہے وہ معنی ہی یہ ہے کہ لفظی معنی ہی کپڑا دھو کر اسے صاف اور اجلا کر دینے والے، یعنی حواری ہوتا ہی وہ ہے جو کپڑا دھو کر صاف، یعنی لفظی معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ کپڑا دھو کر اسے صاف اور اجلا کر دینے والے۔ تو یقیناً وہ جو ہے وہ پانی میں، دریا میں مچھلیاں پکڑا کرتے تھے، اور پانی کے ساتھ جو ہے وہ معاملات ان کے ہوتے تھے ابتدائی طور پر۔ جو ان کا طرز عمل تھا ہم نے اقتباسات میں دیکھا بھی تھا کہ وہ مچھلیاں پکڑنے والے تھے، ماہی گیر تھے۔ تو وہ ان باتوں سے بخوبی واقف تھے کہ کس طرح سے جو ہے وہ صفائی کے معاملات کو جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے۔ تو حواری کا نام دیا جانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مخلص تھے۔ پھر اس کے لیے جو شاگرد جتنے بھی آپ کے تھے جن کو حواریوں کا لقب دیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر اپنے مشن میں کس قدر کامیاب ہوئے، ان کو کیا کیا جو ہے وہ پہلو جو ہے وہ حاصل ہوئے، کس قدر ان کو کامیابی کے پہلوؤں سے ہمکنار ہونا پڑا، قرآن مجید میں اس حوالے سے بھی جو ہے وہ اشارے ملتے ہیں۔ مثلاً قرآن مجید ہی کے اندر سورہ صف کی اسی آیت نمبر 14 کا جو ہے وہ اگلا حصہ اگر دیکھیں کہ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، پھر ہم نے ایمان والوں کا ساتھ ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں دیا، پس وہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری غالب ہو گئے۔ تو غالب ہو گئے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر ان کی جو دعوت تھی اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہوئے اور ان کی دعوت پر جو ہے وہ لبیک کہا، یعنی حواریوں کے تبلیغی مشن کی راہ میں ہر رکاوٹ جو ہے وہ دور ہو گئی، اور مخالفین جو تھے وہ اپنی قوت، اپنے دبدبے، اپنی وجاہت کے باوجود جو ہے وہ ناکام ہوئے تھے، اور لوگوں نے جو ہے وہ آپ کی نبوت کو، آپ کے طرز عمل کو جو ہے وہ تسلیم کیا تھا اور آپ کی دعوت پر جو ہے وہ لبیک کہا تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ دعوت کو پھیلنے سے جتنی بھی کوششیں کی مگر وہ پھیلنے سے روک نہ سکے، اور ان کی کامیابی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کی کامیابی کی گواہی جو ہے وہ قرآن مجید میں سورہ صف کی اسی آیت سے ملتی ہے کہ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، کہ جو ہے وہ ہم پس وہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری جو ہے وہ غالب ہو گئے۔ پھر جو ہے وہ یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو قرآن مجید کی آیت میں یعنی سورہ صف کی آیت میں موجود ہے، اس کی وضاحت جو ہے، اس کی مزید تشریح جو ہے وہ اگر ہم مولانا حفظ الرحمان سے حواری صاحب کا وہ اقتباس دیکھیں جو انہوں نے قصص القرآن کے اندر لکھا ہے، تو وہ کیا لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے حواریوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، تب ان کا دین جو ہے وہ نشر ہوا۔ تو یہ بات صرف یہاں تک محدود نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ جو تھی وہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت تک محدود تھی، بلکہ ان کے حواریوں نے ان کے بعد بھی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے بعد بھی اس مشن کو جاری رکھا اور بڑی کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ جاری رکھا، اور لوگوں کو جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف جو ہے وہ لے کر آئے۔
اس ضمن میں جو اگلی بات میں نے شروع میں جس کا ذکر کیا تھا کہ یہود جو ہیں ان کو یہ ساری باتیں جو ہے وہ پسند نہیں تھی کہ وہ لوگوں کے درمیان دعوت و تبلیغ کا کام کریں اور ان کی سابقہ مذہبی جو بالادستی تھی، مذہبی سیادت جو تھی، اس کو چیلنج کریں۔ تو اس حوالے سے چند پوائنٹس ہیں جو میں ایک دو منٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے حواریوں کے سامنے، یعنی ان کے حواریوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سب نے جب مل کر دعوت دی اور بعد میں بھی وہ دیتے رہے، تو یہود بہرحال جو ہے وہ ان کی مخالفت میں پیش رہے۔ تو مخالفت کے کیا اسباب تھے، کیا وجوہات تھیں؟ یہود بنی اسرائیل جو ہیں ان کے فریسی یعنی وہ گروہ جو براہ راست مخالف تھا آپ کا، یا وہ لوگ جو ان کے مذہبی پیشوا تھے جن کی مذہبی بالادستی کو چیلنج تھے، وہ آپ کی کیوں مخالفت کر رہے تھے؟ تو مخالفت کی وجوہات جو ہیں وہ بڑی اہم اور واضح ہیں۔ سب سے پہلی بات یہی تھی ایک اہم کہ دن بدن جو دعوت کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کو جو ہے وہ لوگوں کے درمیان، عوام الناس کے درمیان جو مقبولیت مل رہی تھی، اس مقبولیت کو جو ہے وہ کسی بھی صورت برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ جب دیکھ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کی تکالیف، بیماریاں دور کر رہے ہیں اور عام لوگوں کے ساتھ گھل مل کر جو ہے وہ زندگی گزارتے ہیں، ان کو عام لوگوں کو جو ہے وہ دین کی طرف راغب کرنے میں جو ہے وہ کردار ادا کرتے ہیں، تو اس حوالے سے عام لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا، ان کی تکالیف کو دور کرنا، یہ ان کو کسی صورت بھی جو ہے وہ گوارا نہیں تھا۔ لہذا یہود جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس مقبولیت کے مخالف ہوئے اور آپ کے خلاف جو ہے وہ اقدامات کر رہے ہیں۔ یہ مخالفت کے اسباب اس لیے بھی جاننا ضروری ہیں کہ ان کے نتیجے میں ہی پھر انہوں نے یعنی یہودیوں نے رومی سلطنت کو جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف عدالتی کارروائی کرنے پر ابھارا، جس کے نتیجے میں سولی پر چڑھانے کے اقدامات جو ہے وہ عمل میں لائے گئے۔ تو اس حوالے سے دوسری اہم بات کیا تھی کہ جس کو بنیاد بنا کر مخالفت کو جو ہے وہ ہوا دینے کا موقع ملا، وہ یہی تھی کہ سبت کی خلاف ورزی کا الزام جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی یوم سبت والے دن یعنی ہفتے والے دن کسی بھی قسم کا کاروبار نہ کرنا، کوئی بھی کام سر انجام نہ دینا، یہ مذہبی طور پر جو ہے وہ اختیار کیا گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کے پاس اگر کوئی تکلیف میں مبتلا شخص، کوئی مریض اگر ہفتے والے دن بھی آتا تھا تو آپ اس کا علاج کر دیا کرتے تھے، اور اس حوالے سے آپ کا اپنا استدلال ہے کہ ان کا یہ موقف تھا کہ اگر جو ہے وہ اس دن کسی دکھی انسان کی خدمت کرنا سبت کی خلاف ورزی نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب عام طور پر بھی جو ہے وہ تم لوگوں کو ایسے معاملات پیش آئیں کہ جن کا پورا کرنا یا جن کا اختیار کرنا ہر حالت میں ضروری اور ناگزیر ہوتا ہے، تو تم بھی وہ ضرور اختیار کرتے ہو، تم بھی ان کو چھوڑتے نہیں ہو۔ تو یہ ایسا ہی کام ہے کہ جس کو کسی بھی صورت میں چھوڑا نہیں جا سکتا، لہذا یہ بنیادی طور پر سبت یعنی ہفتے کے دن کام نہ کرنے والے عمل کی خلاف ورزی نہیں ہے، جبکہ یہودیوں کا یہ استدلال تھا کہ یہ خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کو لوگوں کو ان کا علاج کرنے کا کام جو ہے وہ ہفتے والے دن نہیں کرنا چاہیے، تو ہفتے والے دن شفا عطا کرنا جو ہے وہ یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ کہہ لیں کہ خواہ کا الزام تھا جو کہ تراش لیا گیا تھا۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ یہود کی جو دنیا پرستی ہے یہ ہمیشہ سے رہی ہے، اور آج بھی جو ہے وہ دنیا کو اس کا جو ہے وہ شکار بنائے ہوئے ہیں کہ دنیا کی لالچ میں، دنیا کی ہوس میں، مال و دولت کی ہوس میں یہودیوں نے ہر مخالفت جو ہے وہ ہر دوسرے کی مخالفت جو ہے وہ اس ضمن میں کی ہے۔ تو یہاں میں آپ کے سامنے ڈاکٹر محمد جواد بانر جو کہ ایران کے ایک عالم ہیں، وہ اپنی کتاب جس کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس کے اندر یہود کے اس دنیا پرستی والے طرز عمل کا جو ہے وہ جائزہ لیتے ہیں۔ ان کا ذرا اقتباس دیکھیے، وہ کیا لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بے شمار فیوز و برکات اور خدمات، نیز معجزات اور دل نشین نصیحتیں معاشرہ کے محروم افراد پر بہت گراں اثر ڈال رہی تھیں، لیکن ہوا و ہوس کے پجاری نیز موقع پرست یہودی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح پرور دعوت کو اپنی دنیا پرستی اور ظلم و ستم کے منافس دیکھ رہے تھے، ان کے مقابلہ پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو یہ مقابلے پر اٹھ کھڑے ہوئے، کیوں اٹھ کھڑے ہوئے؟ اسی لیے اٹھ کھڑے ہوئے کہ ان کی دن بدن بڑھتی ہوئی شہرت، ان کے معجزات، ان کے طرف لوگوں کا متوجہ ہونا، ان کی دعوت کی دل نشینی، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ان کے اندر دنیا پرستی کے اعتبار سے جو ہے وہ ان کے اندر یہ بات پیدا کر رہی تھی کہ وہ ان کی مخالفت کریں۔
اور یہ باتیں اور بھی چیزوں سے مضبوط ہو رہی تھیں کہ جو بد اخلاقیاں یہود کے اندر موجود تھیں، یعنی جھوٹ، بغض، حسد، غلو، دھوکہ، ایسی ساری بد اخلاقیاں جو یہود کے اندر جو ہیں وہ تاریخ اعتبار سے ثابت شدہ جو ہے وہ نظر آتی ہیں، وہ ساری کی ساری بد اخلاقیاں بھی جو ہے وہ آپ کی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت پر جو ہے وہ ان کو ابھارتی تھیں۔ اور اس اعتبار سے اگر آپ یہ ڈاکٹر محمد جواد کی کتاب کا ایک اور اقتباس دیکھیں تو وہ بھی بڑی اہم ہے کہ اس زمانہ کے یہودی بہت سی گمراہیوں میں مبتلا تھے، دنیا پرستی، سود خوری، دھوکہ، چال بازی، کینہ و انتقام، خرافات پھیلانا، دین میں تحریف کرنا، عوام کا مال ہڑپ کرنا، نیز پیغمبروں کو قتل کرنا، یہ سب ان کا جو ہے وہ شیوا تھا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو کس طرح برداشت کر سکتے تھے؟ یعنی وہ دعوت تو وہی دعوت تھی کہ جو ان ساری باتوں کے خاتمے کے لیے تھی، ان ساری باتوں کے خلاف تھی، تو ایسی دعوت کو برداشت کرنا جو ہے وہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ تو اس اعتبار سے ایک اور پہلو کہ چونکہ عام لوگ، کمزور طبقات، غریب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے نتیجے میں جو ہے وہ کھڑے ہو رہے تھے، اٹھ رہے تھے، اور دعوت عام ہو رہی تھی، پھیل رہی تھی، تو کمزوروں کا طاقتوروں کے مقابلے میں اٹھنا، کھڑا ہونا، یہ بھی ان کو کسی صورت برداشت نہیں تھا، اس لیے بھی مخالفت کی۔ پھر بغض و حسد بھی ان کے اندر جو ہے وہ بے پناہ پایا جاتا تھا۔ بغض و حسد آپ جانتے ہیں کہ اپنی جو ہے وہ ان کی جو سیادت تھی، سیادت سے مراد یہود کی جو مذہبی اور سیاسی بالادستی تھی، یا اپنے آپ کو جو ہے وہ ہر طرح سے معاملات کا جو ہے وہ حقدار سمجھنا اور اپنے آپ کو ہی صرف درست سمجھنا، اور یہ پہلو جو ہے وہ ان کے اندر جو موجود بغض اور حسد اور عداوت کے جذبات تھے، یہ انہی کی وجہ سے تھے۔ تو ان ساری بنیادوں پر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت، اور اس مخالفت میں پھر اس قدر آگے بڑھ جانا کہ بہرحال جو ہے وہ پھر آپ کو مجرم ثابت کرنے کی کوشش کرنا، اور ایسا مجرم ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ رومی سلطنت ان کو سزا دیں اور ان کو جو ہے وہ ان کے راستے سے ہٹائیں، یہ ساری باتیں پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہیں، جن کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، اور آئندہ بھی کچھ پہلو جو ہم آگے دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے انہوں نے اقدامات کیے، اور اللہ رب العزت کی مشیت جو ہے وہ شامل حال ہوئی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو سامی ادیان میں 3 مختلف طرح کے تصور ہیں، اور قرآن کا جو ایک تصور ہے ان میں سب سے اعلیٰ تصور ہے، وہ کس طرح سے پیدا ہوتے ہیں، ان سب کا انشاءاللہ ہم آئندہ لیکچر میں جو ہے وہ جائزہ لیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی پر یعنی آسمان پر اٹھا لیا جانا کس طرح سے تینوں مذاہب یعنی یہود، نصارہ اور اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں جو ہے وہ 3 الگ الگ موقف ہیں، اور یقیناً قرآن کا موقف ہی جو ہے وہ درست ہے، اور وہی موقف جو ہے وہ رفع آسمانی کے ساتھ جو ہے وہ تعبیر کیا گیا ہے۔ تو اسی پر ہم انشاءاللہ آئندہ گفتگو کریں گے۔ آج کی گفتگو سے متعلق جو ہے وہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے یا کوئی سوال ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس سوال پوچھنے کے لیے آپ اپنا مائک بھی ان میوٹ کر سکتے ہیں، اور چیٹ باکس کے اندر اگر کوئی سوال لکھ دیں تو وہ بھی جو ہے وہ لکھ کر اس کا جواب بھی جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ تو جی، کسی کے ذہن میں اگر کوئی سوال آتا ہے تو تقریباً جو ہے وہ 2 منٹ ہیں ہمارے پاس، اس کے بعد جو ہے یہ میٹنگ کا ٹائم اوور ہو جائے گا، اور اگر بات کنٹینیو رہی تو آپ 2 منٹ بعد جو ہے وہ دوبارہ اس کو میٹنگ کو جوائن کیجئے گا۔ اگر بات مکمل ہو گئی تو پھر یہ کافی رہے گی۔ تو 2 منٹ کے اندر اندر اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو جلدی جلدی پوچھ لیں، لکھ کر پوچھنا ہے تب بھی ٹھیک ہے، یا جلدی سے مائک اپنا ان میوٹ کر کے سوال کر لیں۔ جی، آج کے لیکچر سے السلام علیکم جی جی وعلیکم السلام۔ جی سر، سٹارٹ میں ہم نے پڑھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 2 ساتھی جو ماہی گیر تھے انہیں بولا تھا کہ میں تم کو آدم گیر بناؤں گا، تو آدم گیر سے کیا مراد؟ ہاں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ وہ پہلے ماہی گیر تھے نا، ماہی کہتے ہیں مچھلی، گیر پکڑنے والے، تو ماہی گیر جو مچھلیوں کا شکار کرنے والے ہیں، تو ماہی گیر سے آدم گیر کی طرف، یعنی لوگوں کو اپنے بس میں کرنا، مچھلیوں کو اپنے بس میں کرنے کی بجائے جو ہے وہ تمہیں وہ فن سکھا دوں گا، وہ طریقہ سکھا دوں گا کہ لوگ تمہارے پیرو ہو جائیں گے، تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں گے، تمہارے خدمت گزار بن جائیں گے، تمہارے ساتھ تعلق اور وابستگی میں فخر یا شرف محسوس کریں گے، یہ پہلو ہے۔ تو ماہی گیر سے آدم گیر بنانے کا جو پہلو ہے اس میں یہ بات بنیادی ہے۔ یہ بڑا اہم سوال آپ نے اٹھایا، اس وقت میں اس کو زیادہ ایکسپلین نہیں کر سکا کہ ماہی گیر
تو مچھلیاں پکڑنے والا ہے، مچھلی کا شکار کرنے والا ہے، اور آدم گیر یعنی آدمیوں کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ملانے، آدمیوں کو تابع کرنے والا ہے. تو وہ فن سکھا دینے کا مطلب کیا ہے کہ ایسی بات جو ہے وہ تم تک پہنچاؤں گا کہ لوگ تمہارے مطیع فرما بردار اور تابع ہو جائیں گے. جی کوئی اور سوال؟ جی چلیں پھر، میرے خیال میں چند سیکنڈ ہی رہ گئے ہیں، میٹنگ جو ہے وہ اب مکمل ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ کل پھر جو ہے وہ آپ کے ساتھ دوبارہ نئے ٹاپک کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.